بتاؤں گا جو بہت کم لوگوں تک پہنچتی ہیں، اہل بیت کے تعلق سے بہت کم بیان ہوتا ہے۔ میں نے تو ایک مرتبہ ایک شخص سے میری بات ہوئی، ممبئی کا تھا، میں نے پوچھا کہ حضرت سکینہ کو جانتے ہو؟ کہا ہاں میری بہن کا نام ہے، بہن کا نام ہے۔ میں نے کہا وہ سکینہ بتاؤ جو امام حسین کے زمانے میں تھی؟ کہا نہیں پتا۔ ہزاروں کے مجمع میں نے پوچھا، میں آج یہاں پوچھتا ہوں، جو آگے بیٹھے ہیں ان کو چھوڑ کر کے آپ پیچھے بتا دیں، جتنے لوگ کھڑے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ایک شخص ایسا محبت سے، جتنے لوگ بھی موجود ہیں یہاں، ان میں سے کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر یہ بتائے کہ حضرت عباس کے تعلق سے کوئی جانتا ہے؟ پیچھے جتنے لوگ بیٹھے ہیں کون کون حضرت عباس کو جانتا ہے؟ پیچھے کی طرف اتنے سارے لوگوں میں ایک ہاتھ اٹھا ہوا ہے میرے بھائی، حضرت عباس کو کوئی نہیں جانتا۔ کون ہے عباس؟ کون ہے حضرت عباس؟ عباس کربلا کے اس سپاہی کا نام ہے، اس سپاہی کا نام ہے عباس، کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کربلا کی جنگ کو جیت لیا تھا، دلوں پر آج تک اس کی حکومت جاری ہے۔ عباس امام حسین کے بھائی کا نام ہے، امام حسین کے بھائی کا نام ہے حضرت عباس۔ اور ایسا بھائی آج کل امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو دوسری ماؤں سے، جو مولا علی کی دوسری بیویوں سے جو بیٹے تھے، ان میں ایک حضرت عباس تھے۔ عباس اتنا احترام امام حسین کا کرتے تھے، آئے ہائے ہائے، کہ امام حسین علیہ السلام کو صرف فاطمہ زہرا علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو کبھی بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہا۔ کیونکہ گرامی فرماتے ہیں کہ اللہ ری خون فاطمہ زہرا کا احترام عباس نے یہی کہا، آقا حسین ہے۔ پھر حضرت عباس کے تعلق سے پیش کروں؟ پیچھے والے بور ہو رہے ہیں کیا بھائی؟ بور ہو رہے ہیں؟ جو بور نہیں ہو رہا ذرا ہاتھ اٹھا کر کہے ایک بار، یا عباس، یا عباس، یا عباس۔ عباس وہ ہے جس کے صدقے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، عباس وہ ہے کہ جس کا نام لینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، عباس وہ ہے کہ جس کے نام کا جھنڈا گھر میں اگر لگا لوگے گھر میں کبھی کوئی بلا داخل نہیں ہوگی۔ عباس علی کے بیٹے کا نام ہے، اور علی وہ ہے کہ جس کے نام کا ناد علی اگر دروازے پر لگا لوگے کبھی بلا گھر میں داخل نہیں ہوگی۔ ہے کہ آئے عباس جو میدان میں حیدر کی طرح، سب ہاتھ لا کر پیچھے والے بھی کہیں یا حسین، آئے عباس جو میدان میں حیدر کی طرح ایک اکیلے نظر آنے لگے لشکر کی طرح۔ آئے عباس جو میدان میں حیدر کی طرح ایک اکیلے نظر آنے لگے لشکر کی طرح، اور جنگ کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی ورنہ۔ کربلا میں آئے عباس جو میدان میں حیدر کی طرح ایک اکیلے نظر آنے لگے لشکر کی طرح، جنگ کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی ورنہ کربلا ہاتھ میں ہوتا در خیبر کی طرح۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے سوچا تھا کہ میں مولا علی کی منقبت پڑھوں گا جو عباس کے بھی والد ہیں، امام پاک کے بھی والد ہیں، غوث اعظم کے بھی دادا ہیں، غریب نواز کے بھی دادا، مدار العالمین کے بھی دادا، ان تمام اولیاء کے شاہ ولی الدین کے بھی دادا، ان سب کے دادا کی منقبت پڑھوں گا۔ لیکن کب؟ پہلے ایک اور نعت جو مجھے حکم ہوا ہے۔ بور ہو رہے ہیں بھائی؟ نہیں؟ سچ میں؟ ہاں تو ہاتھ اٹھا کر ایک بار کہیں سب یا رسول اللہ۔ ایک نعت کے چند اشعار اور پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد مولا کائنات کی منقبت، پھر آپ سے حضرات سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر، اور پھر آپ اپنے گھر میں اپنے گھر سماعت کریں۔ دیکھیں کون سی؟ ہم پنجتنی ہیں، ہم پنجتنی، سبحان اللہ، ہم پنجتنی ہیں، سبحان اللہ، ڈاڑیاں سب پہ باری ہے۔ اچھا جب ظلم کے بادل چھانے لگے
پیچھے والے بول دو ایک بار سبحان اللہ۔ گلشن کے گل کملانے لگے، انسان جب اپنی بیٹی کو ہیں جیتے جی دفنانے لگے، ہر سمت جفا ظلم کا جب ہے گرم ہوا بازار، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ جب ظلم کے بادل چھانے لگے، گلشن کے گل کملانے لگے، انسان جب اپنی بیٹی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے، ہر سمت جفا ظلم کا جب ہے گرم ہوا بازار، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، آ گئے۔ یہ ظلم کے شعلے، شعلہ کہتے ہیں انگاروں سے جو چیز بنی ہو، آگ سے جو چیز ابھرتی ہے وہ شعلہ بنتی ہے، سمجھ کریں کہ یہ جبر کے شعلے اب ابر اخلاص سے سب بجھ جائیں گے، یہ جبر کے شعلے اب ابر اخلاص سے سب بجھ جائیں گے، سب کلیاں لوری گائیں گی، گلشن کے گل مسکرائیں گے، سب کلیاں لوری گائیں گی، گلشن کے گل مسکرائیں گے، ہر سمت اجالے بکھریں گے، ہر سمت اجالے بکھریں گے، سب ظلم و ستم مٹ جائیں گے، جب آمنہ بی کی گودی میں سرکار مدینہ آئیں گے، تب جھوم جھوم کے، تب جھوم جھوم کے مستی میں یہ بولے گا سنسار، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد نعرے تکبیر، نعرے محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ اب ہوگا وفا ہر ایک وعدہ، ارے بھائی پیچھے والے ہاتھ میں اگر کہو ایک بار یا رسول اللہ، ادھر والے بھی کہیں ایک بار یا رسول اللہ۔ اب ہوگا وفا ہر ایک وعدہ، ایمان کی اور خودداری کی، اب ہوگا وفا ہر ایک وعدہ، اب ہوگا وفا ہر ایک وعدہ، ایمان کی اور خودداری کی، اب گونج تو عالم میں ہوگی، ہر سمت امانت داری کی، ہو جائے گی خاموش زبان، ہو جائے گی خاموش زبان، عیاری اور مکاری کی، اب دھوم تو عالم میں ہوگی، ہر سو فرما برداری کی، ماں باپ کے، ماں باپ کے اب ہو جائیں گے بچے فرما بردار، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ اب جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں میرے خیال سے محسن ہی ہوگا جس نے یہ پروگرام سجایا، محسن کی شادی ہے نہیں ہے، میں ایک شعر پیش کرتا ہوں، مجھے امید ہے اگر سنی ہوگا اسے اچھا لگے گا، سنی ہوگا نعرہ لگائے گا، سنی ہوگا خوش ہو جائے گا۔ سماعت کریں، شعر سماعت کریں، دیکھیں کہ آدم کی لغزش کو رب نے، آدم کی لغزش کو رب نے، جس کے صدقے میں بخش، آدم کی لغزش
کے صدقے میں بخش دیا مچھلی کے پیٹ سے یونس کو، جس کے صدقے آزاد کیا مچھلی کے پیٹ سے یونس کو، جس کے صدقے آزاد کیا عیسیٰ نے جس کی امت میں، عیسیٰ نے جس کی امت میں آنے کا لوگوں عزم کیا، ابراہیم نے خواہش کی تو رب نے انہیں یہ مژدہ دیا۔ وہ دیکھا عبداللہ کے گھر سب نبیوں کے سردار محمد بہت زیادہ میں اتنا تھکا ہوا نہیں ہوں، جبکہ مسلسل مہینوں ہو جاتے ہیں مجھے سفر میں، روز سفر کرنا پڑتا ہے، میں نہیں تھک رہا، ساسرود والے تھک گئے۔ اگر پیچھے سے کوئی نعرہ لگا دے تو میں ایک اچھا سا شعر اسی نعت کا انشاءاللہ پڑھوں گا اور پھر من کا ہمیں یہ اس گاؤں میں پیچھے کو آگا کہا جاتا ہے۔ یا علی ماشاءاللہ یہ نعرہ تھوڑا سا ادھر کھسک کیا سکتا ہے، تھوڑا سا ادھر آ جائے، میں بہت اچھا شعر پڑھوں گا انشاءاللہ۔ محمد آ گئے، محمد آ گئے، بت خانے بت خانے بت خانے بت خانے۔ تو مکے میں بت پرستی نہیں تھی، لیکن عام الفیل سے پہلے ایک شخص حلب سے، شہر حلب سے بہت سے بت اٹھا لایا، اس نے مکے میں رکھ دیے، اور اس کے بعد وہاں سے بت پرستی کی شروعات ہو گئی۔ شروعات تو بت پرستی کی حضرت ادریس علیہ السلام کے دور سے شروع ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو شیطان آیا، قوم والے بہت چاہتے تھے، رو رہے تھے، شیطان آیا، شیطان نے کہا کہ کیوں روتے ہو، میں انہی کی طرح ایک تصویر بنا دیتا ہوں۔ اس نے تصویر بنا کر کے رکھ دی، وہ مورتی بنی رکھی رہی، لوگ آتے تھے اس کو پہلے سلام کرتے تھے، پہلے عقیدت سے دیکھتے رہے، اس کے بعد سلام کرنے لگے، پھر اگربتی موم بتی شروع کر دی اور وہاں سے بت پرستی کی شروعات ہو گئی۔ تو الحمدللہ کعبہ بتوں سے ہمیشہ سے پاک تھا، ہمیشہ سے پاک تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔ میں پیش کرتا ہوں ایک شعر، سماعت فرمائیں کہ بت خانے سارے کام اٹھے، پیچھے والوں کو ہاتھ میں سبحان اللہ، بت خانے سارے کانپ اٹھے، کعبے کے صنم تھرانے لگے، سبحان اللہ، بت خانے سارے کانپ اٹھے، کعبے کے صنم تھرانے لگے، اب کفر کی ظلمت ختم ہوئی، دنیا سے اندھیرے جانے لگے، توحید کی کرنیں پھوٹ پڑی، ایمان کے اجالے چھانے لگے، جب عبداللہ کے ٹوٹے گھر میں سرور عالم تو تھرا کر لوگوں، تھرا کر لوگوں بول اٹھی، یہ کسرا کی دیوار محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ سب میرے ساتھ گن کر کے بڑا مزہ آئے گا، سب پڑھیں محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ ہم سنی ہیں اور ہم میلاد مناتے ہیں، اور میلاد کا تعلق الحمدللہ وہ حدیث رسول سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبرا لحسانہ، حضور اس ممبر کو، جو یہ ممبر نہیں ہے، یہ ممبر تو ہو سکتا ہے آج اس پر میلاد ہو رہی ہے،
کل اسی ممبر پر ہو سکتا ہے، کل کچھ اور ہو، ضروری نہیں ہے کہ یہ اس ممبر کا تخصص ہو گیا ہے جلسوں ہی کے لیے، لیکن اس ممبر پر آئے ہائے جس ممبر پر آقا کائنات نے تقریریں کی ہیں، جس ممبر پر امام جعفر، حضرت امام حسین، امام حسن، صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، بڑے بڑے صحابہ اور خود آقا کائنات تقریریں کیا کرتے تھے، عوام کو پیغام دیا کرتے تھے، اس ممبر کو رسول پاک خود حضرت حسان کے لیے تیار فرما رہے ہیں، وضع فرما رہے ہیں۔ حضرت حسان تشریف لاتے ہیں، آنے کے بعد کیا نعت پڑھتے ہیں، ہائے ہائے، حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ سبحان اللہ، لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، یا رسول اللہ کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ایسی تعریف حسان ہی کر سکتے ہیں، اور ایسی تعریف صرف رسول اللہ ہی کی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ۔ دوسرے مصرے میں میلاد ہے۔ کون کہتا ہے میلاد کا تعلق صحابہ سے نہیں، حدیثوں سے نہیں؟ دوسرے مصرے میں میلاد موجود ہے۔ پہلے مصرے میں حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل یا رسول اللہ کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ دوسرا مصرع، توجہ سادات کی چاہتا ہوں میں، تمام سادات کی توجہ، علماء کی توجہ۔ سرکار فرماتے ہیں، حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلَدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں کے بچے کی، اب اس میں ایک لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے تَلِدِ النِّسَاءُ۔ تلیدہ کیا ہے؟ تلیدہ ولدہ کا مضارع ہے، ولدہ ماضی ہے عربی کے تعلق سے، عربی کے حساب سے، اور یلدو یہ مضارع ہے، ماضی گزرے زمانے کو کہتے ہیں۔ مضارع میں یہ دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں مضارع میں۔ اب ولدہ ماضی ہوا، یلدو مضارع ہوا، اس کا جب ہم اسم ظرف بنائیں گے، علماء موجود ہیں تو وہ اسم ظرف بنتا ہے میلاد۔ علماء تشریف فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں کے بچے کی میلاد ہوئی ہی نہیں۔ کون کہتا ہے میلاد کا تعلق حدیث سے نہیں ہے؟ بخاری شریف میں دیکھو اس روایت کو، مسلم شریف میں دیکھو، حضرت عائشہ نے جب یہ بیان فرمایا تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ جب حضرت حسان بن ثابت نماز پڑھ کر کے یہ نعت پڑھ کر کے اترے، کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ان کو انعام میں دی، اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور دعا دیتے ہیں اور ایک بات بتاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حسان نعت پڑھتا ہے، جب حسان نعت پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سنو، حضور فرماتے ہیں ان اللہ ایدہ بحسان بروح القدس، ارے حسان تو وہ ہے کہ جب یہ نعت پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جبریل کے ذریعے اس کی مدد فرمایا کرتا ہے۔ اس حدیث سے دو چیزوں کی رد ہو گئی، دو چیزوں کی رد۔ پہلی یہ کہ میلاد کا تعلق نہیں ہے اسلام سے، دوسری چیز یہ کہ غیر اللہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر غیر اللہ مدد نہیں کر سکتا ہے تو جبریل کوئی معاذ اللہ اللہ ہے؟ جبریل خدا نہیں ہے، جبریل اللہ نہیں ہے۔ پھر بھی رسول فرماتے ہیں کہ جب حسان کی مدد کرنی ہوتی ہے تو خدا جبریل کے ذریعے مدد کرتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ جب خدا کو ہم لوگوں کی مدد کرنی ہوتی ہے تو مدار العالمین کے ذریعے خدا مدد کرتا ہے، غوث اعظم کے ذریعے مدد کرتا ہے، غریب نواز کے ذریعے مدد کرتا ہے، اولیاء اور انبیاء کے صدقے میں ان کے ذریعے اللہ مدد فرمایا کرتا ہے۔ تو میلاد کا تعلق ہم سنیوں سے ہے۔ مکتے کا شعر پیش کر دوں، اجازت ہے؟ ایک بار ہاتھ اگر سب کہتے ہیں یا حسین یا حسین، کہ جب کوئی پریشانی آئی، جب کوئی پریشانی آئی، تکلیف میں جب بھی آیا میں،
جب کوئی پریشانی آئی تکلیف میں جب بھی آیا میں اس عالم ہستی میں لوگوں گر کوئی کہیں دکھ پایا میں غم نے ہے مجھے جب بھی گھیرا غم نے ہے مجھے جب بھی گھیرا دکھ درد سے جب ٹکرایا میں جب بھی کوئی تکلیف پڑی جب بھی کوئی تکلیف پڑی جس وقت شجر گھبرایا میں تو میلاد منا لی میلاد منا لی آقا کی اس وقت میرے غمخوار محمد آ گئے محمد آ گئے محمد اب میں اس کی منقبت پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب مجھے